بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی حال ہی میں چند دن پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ایک اہم ملاقات ہوئی۔ میں نے سوچا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس میں ایک اہم چیز ڈسکس ہوئی اور اس کا تعلق سود سے ہے، سودی نظام معیشت سے ہے۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اس وقت جو بجٹ ابھی ڈسکس ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں، جو نیکسٹ ایئر کا بجٹ پیش ہوا، اس کی ٹوٹل جو حجم تھا وہ 9,500 ارب ہمارا ٹوٹل بجٹ کی جو والیوم ہے، اور اس میں سے تقریباً 4,000 ارب، مطلب ہے کہ آلموسٹ مور دین 40% جو اس کا ہے ٹوٹل بجٹ کا جو حصہ ہے، سب سے بڑا حصہ، مور دین 40%، آلموسٹ 4,000 ارب روپے یہ سود کی ادائیگی کے لیے رکھے گئے ہیں اس بجٹ میں۔ اور ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو 1/3 سے زیادہ، مطلب ہے کہ 40% کے تقریباً اراؤنڈ ہر سال جو ہمارا بجٹ میں رکھا جاتا ہے وہ سود کی ادائیگی کے لیے، انٹرسٹ پیمنٹ لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ صرف سود کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم باقی اتنی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اپنے امپورٹس کو کیسے کم کریں، ایکسپورٹس کیسے بڑھائیں، پھر اور اوور آل کہ جی یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یہ والے مسائل، ریونیو کے سورسز، سب کچھ ہم جب دیکھتے ہیں، لیکن اتنا بڑا جو ہمارے یہاں ہمارے بجٹ کا اتنا بڑا حصہ جو سود میں چلا جاتا ہے، اور اس کی طرف ہم کوئی غور نہیں کرتے، اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی ڈیلیبریشن نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی ہم کمیٹیز نہیں بناتے، اپنے اس کے اوپر ہماری ڈسکشن نہیں ہوتی کہ ہم کس طرح سے اس مسئلے کو حل کریں، تاکہ یہ جو اتنا بڑا ہمارا جو حصہ ہے ہمارے جو بجٹ کا، اتنا بڑا حصہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ضائع ایک تو ہوتا ہے نا صرف ضائع ہو جائے، اور سود کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو مطلب ہے کہ کس قسم کا قرآن پاک میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ سود تو یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جنگ کے، مطلب ہے کہ اس کا ذکر ہے کہ یہ تو جنگ ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ احادیث پڑھیں، اتنا مطلب ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم ہر طرف ہم IMF کی طرف دیکھتے ہیں، ہم ورلڈ بینک کی طرف دیکھتے ہیں، ہم مطلب تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے 2-3 ارب ڈالرز کے لیے ہم مختلف دوست ممالک کے پاس جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ لیکن یہ تقریباً اس سال کا جو نیکسٹ ایئر کا جو بجٹ ہے، جس کا اگر آپ ڈالر ٹرم میں دیکھیں تو تقریباً 20 ارب ڈالر، آلموسٹ 20 ارب ڈالر ہم سود کی مد میں ہم اس بجٹ میں صرف دیں گے، جو ہمارا نیکسٹ ایئر کا بجٹ ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے اوپر ہماری کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں۔ تو اینی ہاؤ وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ، اور پھر سب سے بڑی اہم بات دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معیشت کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوتے ہمارے، تو جب آپ ایک ایسے کام میں پڑیں گے کہ جو کہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں، ظاہر ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہمارا آئین اسلامی آئین ہے، تو جب آپ سود کی بنیاد کے اوپر سود کا لین دین اتنا عام ہوگا جب کہ جی آپ کا کوئی بھی شخص سود سے نہیں بچا ہوگا، تو مجھے آپ بتا دیں کہ آپ کی معیشت، اللہ کو آپ ناراض اس طرح سے کریں گے، تو کیا آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جنگ کریں گے، تو کیا آپ کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کے معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دنیا کو تو تباہ ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ، دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا سب کو پتہ ہے، ہمارے ظاہر ہے وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارے رولرز ظاہر ہے سارے مسلمان ہی آتے ہیں، سبھی مسلمان ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، اور اس کو حل کرنے کے لیے کہ جی کم از کم اس کو حل کیا جائے۔ اور جب میں بات کر رہا ہوں اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، ان کے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب کے دور میں 1992 میں اگر اس وقت وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہوتا فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ سود کے متعلق، تو آج کم از کم ہم بہت سی خرابیوں سے بچ جاتے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ان کی حکومت کے دوران اس کو چیلنج کر دیا گیا، اور آج تک یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ اور ابھی پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، اور وہ اب نیا فیصلہ آ گیا فیڈرل شریعت کورٹ کا۔ تو اب میٹنگ ہوئی ہے رینیا، اسی سلسلے میں اور بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ جی سود کے متعلق آپ دیکھیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا دوبارہ فیصلہ آ چکا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو بڑا سیریسلی آپ کو ڈیلیبریشنز کر کے تو اس سود کو ختم کرنا چاہیے۔ اور فیڈرل شریعت کورٹ نے ابھی کا جو فیصلہ ہے، انہوں نے 5 سال دی ہے کہ جی 5 سال میں آپ اس طرح کی پالیسیز بنا دیں کہ آپ کا یہ سارا کچھ ختم ہو جائے۔ تو تقی صاحب کو پھر
پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ بجٹ ابھی مطلب بجٹ کی پروسیڈنگ چل رہی ہیں، اور جو ہی یہ بجٹ پاس ہوتا ہے تو انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آپ سے کراچی ملنے آؤں گا اور پھر آپ سے اس مسئلے کے اوپر ڈسکس کر کے تو ہم روڈ میپ کی بات کیجیے تاکہ کوئی روڈ میپ دیا جائے۔ اللہ کرے کہ یہ بات جو شہباز شریف صاحب نے کی انہیں توفیق دے۔ میری بھی شہباز شریف صاحب سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں بات ہوئی ہے۔ میں نے ان کو خود فون کر کے یہ کہا کہ یہ دیکھیں ایک یہ بڑا گناہ والا کام ہے، اور پھر یہ آپ کے میاں نواز شریف صاحب کے چونکہ پہلے دور میں ہوا تھا تو یہ تو بڑا زبردست موقع آپ کے لیے کہ آپ کفارہ وہ بھی ادا کریں اور پھر اس پوری قوم کو اس گناہ کبیرہ سے بچائیں۔ تو اس کے اوپر میں نے کہا کہ میں نے ان کو مشورہ بھی بلکہ دیا تھا کہ آپ تقی صاحب کے انڈر ایک کمیٹی بنائیں، ایک تقی صاحب کو رکھیں، پھر میں نے کہا ایک سعید صاحب جو وہ بھی اسٹیٹ بینک میں بھی رہے اور شاید نیشنل بینک کے بھی، انہوں نے اسلامی بینکنگ اور شریعہ کے اوپر کافی جو ہے اسلامی معیشت کے بارے میں وہ کافی کچھ جانتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں نے کہا کہ آپ اس طرح کے کچھ ایکسپرٹس جو کہ اسلامک جو اکانومسٹ ہیں، جو اسلام کے فائنینشیل نظام کو جانتے ہیں، دنیاوی نظام کو بھی جانتے ہیں، اور اس میں آپ دوسروں کو بھی جو ہمارے جو نارمل ہمارے اکانومسٹ ہیں اس کمیٹی میں ان کو بھی شامل کریں تاکہ ایک وے آؤٹ نکلے اور ہمیں ایک رستہ ملے کہ کس طریقے سے ہم اس سود والا جو مسئلہ ہے اس سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں۔ اور جنرلی میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بجٹ کی ہم جب بات کرتے ہیں کہ جو 40% ہمارا جو سود والا مسئلہ ہے، تو جنرلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارے کا سارا پیسہ ہم نے یہ باہر کے ممالک کو دینا ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو یہ جو میں 4,000 ارب کی بات کر رہا ہوں، اس میں جو بہت بڑی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے، مے بی 80% یا 90%۔ اتنا پرسنٹیج جو ہے وہ لوکل بینکس کا ہے، جو پاکستان کے اندر جو بینکس ہیں ان کے ساتھ جو گورنمنٹ جو ان سے پیسے لیتی ہے تو ان کو سود ادا کرتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، اور ہمارے پاکستانی بینکس کا تو سب سے بڑا کام یہ رہ گیا ہے کہ ان کا، اور سب سے آرام سے دنیا میں ایسے دنیا میں بینکس جو ہیں وہ لون عام کاروباری لوگوں کو دیتے ہیں، عام لوگوں کو دیتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑا کاروبار، اور اسی لیے یہ بڑے مطلب ہے کہ بہت پیسہ بناتے ہیں پاکستان کے بینکس، اور ان کا کیا کام ہے کہ یہ حکومت کو قرضہ دیتے ہیں اور حکومت سے وہ صحیح زبردست طریقے سے بڑا سود کی اچھی خاصی پرسنٹیج لے کے، اور اس طرح سے ان کو مطلب ہے کہ ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، اور پھر ہم نے یہی کہ بینکنگ سیکٹر کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی جیبوں میں سارے کا سارا پیسہ جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ میں شہباز شریف صاحب سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تقی عثمانی صاحب سے اس کو پورا کریں گے، اور میں بلکہ یہاں پہ نواز شریف صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پریس کریں، آپ اس بات کے اوپر زور دیں اور یہ انشور کریں کہ جی اس کا وے آؤٹ نکالا جائے، اور یہ جو سود والا جو مسئلہ ہے اس کو پاکستان پر سے یعنی کہ سموتھ سے ختم کیا جائے۔ بیکاز یہ جیسے کہ میں نے کہا اسلام تو اس کے بارے میں جو بڑے واضح احکامات ہیں، اس کے بعد آپ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی سود یہاں پہ نہیں چل سکتا، سود کا خاتمہ ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی اس کے بارے میں آپ دیکھیں اسمبلیوں میں سب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کا کوئی رکن یا کوئی ایک آدھ بندہ بات کر رہے اسمبلی کے اندر، باقی جنرلی موسٹلی میں آپ کو بتاؤں ہمارے جو ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ اس طرح ریفر بھی نہیں کرتے، سود کی بات ہی نہیں کرتے۔ آپ ٹیلی ویژن کے اوپر آپ ٹاک شوز میں ڈسکشن دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کتنے لوگوں نے ڈسکس کیا کہ جی ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے سود کے بارے میں، اور سود کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہماری معیشت میں دیکھیں کس طریقے سے یہ چل رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس جو ہے یہ جو ایک ایسا گناہ ہے جو کہ ہماری دنیا بھی برباد کر رہا ہے اور ہماری آخرت کو بھی یہ خراب کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بہت بڑی یہ جو بیماری ہے اس سے ہم جان چھڑائیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔